اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسی چیز یعنی قرآن کریم نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی فضیلت، ان دونوں سورتوں کی سحر نظر بد، سحر کہتے ہیں جادو، اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس، کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے، فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے جو جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائیں۔ آپ ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، پانی کاٹنے کی جگہ پر لگاتے جاتے اور کل یا ایھا الکافرون، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ ان صورتوں کی ایک اور فضیلت سے متعلق حضرت جبیر رضی اللہ کا واقعہ سفر سے متعلق دعائیں میں آ رہا ہے، اسے بھی انشاءاللہ لائیں گے۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔